بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم دوبارہ سے پھر حدیث نمبر 2 کے بقیہ حصے کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا اسلام، ایمان اور پھر ایمان کے جو ہیں بنیادی عقائد یا عوامل، ان کے بارے میں مفصل جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جب اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ ایمان سے کیا مراد ہے، ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پر۔ ایمان باللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ وحدہ لا شریک ماننا کس میں؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے صفات کے تقاضوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ہے، اور اس کے بغیر جو ہے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ توحید جو ہے ایمان کا جو ہے مرکزی نقطہ ہے، اور عقائد میں سے بھی سب سے پہلا اور بنیادی جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر کہلاتا ہے، اور اس کا دائمی جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے بار بار جو ہے قرآن نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اسی لیے دنیا میں مبعوث کیے کہ وہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، اس کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آگاہ کریں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو اس کائنات کا نظام بگڑ جاتا، اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اور پھر دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو اللہ کی نورانی مخلوق سمجھنا، اور یہ کہ فرشتے موجود ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ کائنات میں مختلف تصرفات اللہ کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں، اور یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ کئی ہزار، اتنی تعداد ہے ان کی کہ اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ یہ معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کی کتابوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتابیں جو ہیں وہ نازل کیں، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیں، اور وہ اس دور کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں۔ اس لیے ان کتابوں پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ ان کے علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کتابوں میں لفظی اور معنوی تحریف کی تھی۔ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا کہ سب رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو وحدانیت سے روشناس کرواتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے لیے مصائب جو ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔
اور پھر قرآن یہ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے۔ ان سب پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے کو آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الہامی کتاب دی گئی قرآن مجید وہ بھی مکمل ہے اور آج ویسے ہی محفوظ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی مکمل ہے۔ جملہ انبیاء علیہم السلام کی تمام صفات آپ میں جمع کر دی گئیں۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ انسان دنیا میں جو اعمال کرے گا، جو بیج بوئے گا، آخرت میں اس کو اس کا صلہ سزا کے طور پر ملے گا یا پھر جزا کے طور پر ملے گا۔ برے اعمال کی صورت میں سزا ہوگی، دائمی جہنم جو ہے اس میں بھیج دیا جائے گا، اور جو ہے پھر جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کو نعمتیں جو ہیں جنت کی عطا کی جائیں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر آخر میں وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو ایمان لائے تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ اب ایک انسان کے ساتھ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، مسلمان ہوگا، نعوذ باللہ کافر ہوگا، اور خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ رزق کہاں سے حاصل کرے گا، زندگی کہاں پہ گزارے گا، اور اس کو موت جو ہے وہ کس زمین پر آئے گی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ تقدیر کے معنی ہے اندازہ مقرر کرنا۔ اب تقدیر جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک جو ہے وہ تقدیر معلق ہے، اور دوسری تقدیر جو ہے وہ جو لکھی جا چکی ہے۔ اور معلق جو ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، دوسری میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کہ بعض چیزیں جو ہم اپنی کوشش سے کریں گے، اللہ سے دعا مانگ کے یا اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، تو یہ دعا اور عبادت اس کی تقدیر کو بدل بھی سکتی ہے۔ تو اب انسان میں دنیا کے ساتھ جو بھی مسائل پیش آتے ہیں دنیا میں، تو وہ کبھی بھی جو ہے اس کو شکوہ اس کا نہ کرے۔ یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں، اور وہ جس کا رزق زیادہ ہے یا کم ہے، یا صحت کے اعتبار سے بیماری ہے یا مرض ہے، تو یہ اس کے ساتھ پیش آنے والی چیزیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی نے اس بات کا حکم دیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر برا کام کرتا جائے اور وہ یہ کہے کہ میری تقدیر میں ایسا لکھا گیا ہے، اگر میں جو ہے وہ 99 قتل کروں تو یہ میری قسمت میں لکھا گیا تھا کہ میں نے اتنے قتل کرنے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل،
ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اب چاہے تو ایمان لا کے اللہ کا جو ہے برگزیدہ بندہ بنے یا پھر ناشکری کر کے کفر پر اڑا رہے۔ قالا، اس نے کہا، صدقتا، جب وہ شخص جو ہے اسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا، اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا عقائد کے بارے میں بتا کے، تو پھر اس شخص نے یہ کہا کہ قالا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ قالا فاخبرنی عن الاحسان، قالا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ تو وہ شخص بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، تو اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ پھر اس نے کس چیز کے بارے میں سوال کیا؟ احسان کے بارے میں۔ احسان کے لفظی معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، سجانا، سنوارنا، احسن طریقے سے کام کرنا، اور اصطلاح میں احسان کے معنی بہت وسیع ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے سر انجام دینا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس کی وضاحت فرمائی کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اتنی مشغولیت سے، اتنی عاجزی سے، اتنی انکساری سے، اتنے تقویٰ کے ساتھ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت احسان کی ہے جو انسان تقویٰ میں، نیکی میں بہت آگے بڑھا ہوا ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، تمہیں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو کم از کم یہ تصور پیدا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کی صورت ہے کہ جو بھی کام کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے تو بہت احسن طریقے سے، پاک صاف ہو کے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو اللہ تمہیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجئے۔ قَالَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں نہیں ہے المسئول، جس سے سوال کیا گیا ہے، عنہا، اس کے بارے میں، بعلم، زیادہ جاننے والا، من السائل، پوچھنے والے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ فاخبرنی عن اماراتہا، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ نشانیوں کے بارے میں، اماراتہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تو دیکھے گا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کہ اس کی وضاحت کیا ہے کہ قیامت کے قریب چونکہ لڑکی جو ہے لڑکے کے مقابلے میں زیادہ باحیا ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا، والدین کا بیٹے کی نسبت زیادہ احترام کرتی ہے، لیکن قیامت کے قریب جو ہے بیٹی جو ہے، لڑکیاں جو ہیں اپنے والدین کی زیادہ نافرمان ہوں گی، اور ایسی صورت ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، کہ بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے ایک مالکن جو ہے وہ اپنی لونڈی کے ساتھ کرتی ہے، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گی۔
دوسری صورت آپ نے کیا بیان فرمائی؟ وَأَن تَرَىٰ حُفَاةَ الْعُرَاةَ، کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بھیڑ بکریاں چرانے والے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، کہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے تنگ دست لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، ننگے بدن ہوتے ہیں، ننگے جسم ہوتے ہیں، ننگے پاؤں والے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو ہے تمام مناصب آ جائیں گے، یعنی حکومت اور مناصب جو ہیں اور غیر اہل لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے کہ وزارت مذہبی امور کا وزیر اس کو بنایا جاتا ہے جو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ان کو جو ہے قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی نہیں آتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے چلا گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر رکا رہا، ثم قال، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عمر کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو قال، فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے، آتاکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اینڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ جو ہے وہ شخص کون تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے لا علمی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی براہ راست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتا ہے، اور کبھی فرشتے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی جاتی تھی، اور کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف سوالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے ان کے جوابات کے لیے فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام، ایمان کی حقیقت کو بیان کیا، احسان کی حقیقت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ قرب قیامت اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، اور پھر یہ کہ بیٹیاں اپنے والدہ سے ایسا سلوک کریں گی جیسے کہ لونڈی جو ہے اپنی جیسے مالکن اپنی لونڈی کے ساتھ کرتی ہے، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، کہ بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں والدین کے نافرمان ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک جو ہے وہ کریں گے، اور پھر عہدے اور مناصب کن لوگوں کے پاس ہوں گے جو تنگ دست ہیں، جو اس کے اہل نہیں تھے، اور وہ اپنی مرضی سے غلط فیصلے کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں وضاحت فرمائی کہ یہ شخص جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو آپ کو دین سکھانے آئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔